بعض کلائنٹ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو ڈپریشن ہے، اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیفیات کیا ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کو اداسی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک اداسی کا شکار ہیں۔ تو عام اداسی ہونا، بعض دفعہ ہر شخص اداس رہتا ہے، بعض دفعہ کوئی شخص اینکشس بھی ہو سکتا ہے، اریٹیشن بھی ہو سکتی ہے، غصہ بھی آ سکتا ہے، بعض دفعہ لمبے عرصے کے لیے ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نفسیاتی عارضہ ہو گیا ہے۔ بہت سے کیسز میں اپنی زندگی میں بنیادی تبدیلیاں لا کے آپ ان کیفیات پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں کو جب کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آسان حل نظر آتا ہے کہ وہ جا کے کوئی دوائیاں استعمال کریں، اور جب وہ دوائیاں استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگلے دن سے وہ خوش پھرنا شروع کر لیں گے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کوئی کیمیکل چینجز آ چکی ہیں، اس وجہ سے میری یہ کیفیت ہے، اور اگر میں ان کیمیکل چینجز کو ٹھیک کروں تو میری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو حقیقت ایسے نہیں ہے۔ بہت دفعہ انگزائٹی یا ڈپریشن جو ہے وہ اداسی یا بے چینی ہوتی ہے، جو کہ عارضی ہوتی ہے اور خود بخود ٹھیک ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کریں، ایکسرسائز کرنا شروع کر لیں، اکیلے نہ رہیں، لوگوں سے گپ شپ زیادہ لگائیں، یاروں دوستوں کے پاس بیٹھیں، صحت مند کھانا کھائیں، اپنی نیند کی طرف توجہ دیں، تو کچھ عرصے میں یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے خود بخود۔ مگر سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کہ لوگ جب ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیفیات جب وہ سن لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ میں بھی وہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ انگزائٹی یا ڈپریشن ہے۔ تو عارضی طور پر اس طرح کی کیفیات ہو سکتی ہے، اور انسان کے اندر جو بہت بہترین ہمارے اندر لیبارٹری بھی موجود ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہے، اور دوائیاں بنانے والی کمپنی بھی موجود ہے۔ بہت سے ہمارے جو زخم ہوتے ہیں، روح کے زخم، وہ وقت کے ساتھ خود بخود مندمل ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ جو انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتی ہے یہ عارضی طور پہ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور لمبے عرصے کے لیے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا سائیکولوجیکل انٹرونشن کی وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پہ آپ پھر بالکل سہارا لیں تاکہ آپ کی کیفیات میں وہ آپ کی ہیلپ کرے سائیکالوجسٹ، تاکہ آپ بہتر محسوس کرنا شروع کریں، اور جو طریقے میں نے بتائے پہلے ان پہ عمل کریں تاکہ آپ اپنی کیفیات پہ خود قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ہم جب انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حالات میں کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہمارے اس کیفیت کا باعث بنتے ہیں۔ تو اپنے ماحول کو چینج کرنا، اگر آپ فزیکلی نہیں چینج کر سکتے تو مینٹلی اپنے ماحول کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ ان کیفیات کو چینج کرنے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مراقبہ شروع کریں، اور جو آپ کے عقائد ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ لوگوں سے اپنے تعلقات، اپنے فیملی ممبر سے، دوستوں سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں، ان کے ساتھ اپنی کیفیات شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو اپنی انپٹ دیں، اور آپ کو احساس ہو کہ آپ ہیلپ لیس یا ہوپ لیس نہیں ہیں۔ اور ویسے آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں سمپل طریقے ہیں، ایکسرسائز ہے، مارننگ واک ہے، ریدمیکل بریدنگ یا ڈیپ بریدنگ جس کو کہتے ہیں۔ ڈیپ بریدنگ انگزائٹی کے جو اٹیکس ہوتے ہیں اس میں تو نہیں کرنی چاہیے، آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کو بہت زیادہ، بعض دفعہ لوگ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، اس سے وہ انگزائٹی بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ اس کو ریدمیکل، بہت زیادہ ڈیپ بریدنگ نہ کریں، مگر اپنی بریدنگ کو انہیلیشن اور ایکزیلیشن کے کافی سارے طریقے آپ کو پراپر اس کے مل جائیں گے کہ کیسے اس آپ نے کرنی ہے، تو اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی۔ نیند کے اوقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کا سرکیڈین ردم بگڑا ہوا ہے، سونے کے اوقات بگڑی ہوئے، تو اکیلے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن کی۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن میں آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔